جاتا ہوں کہاں پر اِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ مردہ زمین کی طرف سنا ہو اِلَى بَلَدٍ اللہ کہانی نہیں سنا رہا اللہ پروردگار پیغام دے رہا ہے پوری انسانیت کو میں ان ہواؤں کے ذریعے ان بادلوں کو ہانک کر لے جاتا ہوں مالک کہاں لے جاتا ہے اِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ مردہ زمین کی طرف پھر کیا ہوتا ہے پھر کہتا ہے فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر جب پانی برستا ہے تو میں اس پانی کے ذریعے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہوں کذالک النشور قیامت میں انسانوں کو ایسے ہی اٹھاؤں گا پیغام ہے میرے سامنے توحید پر بیٹھے ہوئے کیا کمال کی آیت کیا کمال باعظمت پیغام ہے رب کائنات کا ارحم الراحمین کا اکرم الاکرمین کا اجود الاجودین کا میں وہ ہوں اس آیت کے اندر پروردگار نے پیغام دیا پوری انسانیت کو ہر قرآن پڑھنے والے کو ہر توحید پرست کو ہر موحد کو ہر اللہ کے ماننے والے کو کہ اگر انسان اللہ کی بنائی ہوئی اس پوری کائنات میں غور کرے تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ پوری کائنات ایک درسگاہ ہے توحید سے قیامت تک زمین نہیں یہ پوری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے اب اس کو گنتے رہے آپ پڑھتے رہے جغرافیہ کے اندر سائنس کے اندر زمین ہے آسمان ہے پہاڑ ہے سمندر ہے دریا ہے میدان ہے صحرا ہے کہکشائیں ہیں گلیکسیز ہیں نجوم ہیں ستارے ہیں سیارے ہیں ثوابت ہیں پوری کائنات جو بنائی یہ ایک درسگاہ ہے توحید سے قیامت تک کس طرح درسگاہ ہے توحید سے قیامت تک درسگاہ کس طرح سے اس طریقے سے ہے کہ دیکھو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہواؤں کو بھیجا میں نے ہواؤں کو جاری کیا پھر ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور ان ہواؤں کے ذریعے ہم بادلوں کو ہانکتے ہیں اور ہانک کر کہاں لے جاتے ہیں بلد میت مردہ زمین کی طرف مالک پھر کیا ہوتا ہے کہتا ہے پھر جب پانی برستا ہے تو ایسے نہیں برستا اس شان و شوکت سے برستا ہے کہ وہ زمین جو مردہ ہو چکی تھی اور اس زمین کے اندر جو درخت کی جڑیں مردہ ہو کر سوکھ کر مرجھا گئی تھی مر گئی تھی وہ پانی کے برسنے سے جگ بجگ سرسبز ہو گئی اور سرسبز ہو کر لہلانے لگی تو مالک یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ اللہ جو پانی کی بوند سے مٹی کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ انسان جو اسی مٹی سے بنا کیا اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا کیا کہہ رہے واہ 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 کیا بات اتنا اہم پیغام ہے قرآن مجید کا اس آیت مبارکہ کے اندر سورہ فاطر کی نبی آیت کے اندر ٹھیک ہے نا اب میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں اس آیت میں اللہ نے سمیٹ دیا عقیدوں کو کہ پوری کائنات بند ہے توحید سے قیامت تک اور اگر انسان غور کرے اللہ کے بنائی کائنات میں زمین کو دیکھے آسمان کو دیکھے چاند کو دیکھے ستاروں کو دیکھے سمندروں کو دیکھے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ درسگاہ بنائی ہے اللہ نے تاکہ انسان توحید سے قیامت تک جائے اچھا تو اب بیان کو میں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں اور آگے لے جانے کے لیے اس آیت مبارکہ میں جو لفظ ہے اس لفظ کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہ رہا ہوں اللہ نے کہا کہ ہم بادلوں کو ہانکا کر لے جاتے ہیں کہاں پر بلد میت بے نام دال میم یہ تے بلد میت کے معنی مردہ زمین عزیزوں ہم جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں مردہ بنجر بے آب و گیا میدان چٹیر میدان جہاں کچھ نہ ہوگے جہاں نہ دانا نہ تنکا نہ پانی کچھ بھی نہ ہو ہم اسے کہتے ہیں بنجر زمینیں کہتے ہیں نا اور اللہ اسے کہتا ہے مردہ زمین تو اللہ نہ ہمارے لفظوں کا پابند نہ ہمارے معانی کا پابند نہ ہمارے لغات کا پابند نہ ہماری اصطلاحات کا پابند آواز رہا صحیح کریں آواز پوچھ رہی ہے اللہ ہمارے نہ لفظوں کا پابند نہ اصطلاحات کا پابند نہ ٹرمینالوجی کا پابند نہ ہماری لغات کا پابند اس نے اپنی اصطلاح خود بنائی کہ جسے تم کہتے ہو بنجر اسے میں کہتا ہوں مردہ اب میں پھر قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں قرآن ہماری اصطلاحات کا پابند نہیں ہے وہ اپنی اصطلاح خود بناتا ہے ہم جسے کہتے ہیں بنجر زمین قرآن کہتا ہے مردہ زمین یہ سورہ فاطر کیا دھیان رکھیے گا اور اب اللہ کی دوسری اصطلاح کہاں پر سورہ انعام چھٹا سورہ
حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ جا کر سورہ انعام کھولیں اور یہ آیت نکالیں. اب دوسری اصطلاح آ رہی ہے اللہ کی. کہتا ہے اللہ عوامت اتنے سننے والے قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے, میں اس لیے آیتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ ایک ہم نتیجے تک پہنچے ان آیتوں کے ذریعے. اللہ کہتا ہے عوامن کھانا میتن فاحیینا, بہت سے ایسے مردہ ہیں جنہیں ہدایت دے کر ہم زندہ کرتے ہیں. بہت سے ایسے میتن مردہ ہیں جنہیں ہدایت دے کر ہم زندہ کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ کافر مردہ, قرآن بول رہا ہے کافر مردہ, جسے ہم کہتے ہیں کافر اسے قرآن کہتا ہے مردہ انسان. جسے ہم کہتے ہیں بنجر زمین اسے قرآن کہتا ہے مردہ زمین. تو قرآن ہماری اصطلاحات کا پابند نہیں ہے نا, اس نے اپنی اصطلاح خود بنائی کہ جسے تم کہتے ہو بنجر اسے ہم کہیں گے مردہ, جسے تم کہتے ہو کافر اسے ہم کہیں گے مردہ انسان. مالک تو نے کہہ دیا کہ بنجر زمین مردہ زمین ہم نے مان لیا, تو نے کہہ دیا کہ کافر مردہ انسان ہم نے مان لیا, اتنا اور بتلا دے کہ تیرے نزدیک زندہ کون ہے. سارے میری آئیں گے, ایک گھنٹے کے اندر کو پیغام دینا ہے. قرآن کی اصطلاح میں کافر مردہ ہے, بنجر زمین مردہ ہے, تو مالک تو اصطلاح کا پابند نہیں ہے. اتنا تو اور بتلا دے کہ تیرے نزدیک, تیرے قرآن کے نزدیک, تیرے سورہ کے نزدیک زندہ کون ہے. تو سورہ انفال 8واں سورہ آیت سننا, یا ایھا الذین آمنوا, قرآن سننے والے بیٹھے ہوئے, اللہ کہہ رہا اے ایمان لانے والوں, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, استجیبوا للہ وللرسول, اگر اللہ پکارے تو فوراً چلے جاؤ, اگر ہمارا رسول پکارے تو فوراً چلے جاؤ. اس لیے کہ رسول تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلاتا, زندگی دینے کے لیے بلاتا ہے. یا ایھا الذین, بیداروں کے سن رہے ہیں کہ میں رزلٹ سے نتیجے سے قریب کر رہا ہوں, پورا مجمع انوالو ہوگا, پڑھنے کا بھی اور سننے کا بھی مزہ جب کہ سارا مجمع انوالو ہو جائے. اتنے افراد بیٹھے ہوئے, میں آہستہ آہستہ بیان کو آگے لے جا رہا ہوں تاکہ ان آیتوں کے سہارے, اور آپ جا کے آیتیں چیک کریں کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے اے مومنوں, اے ایمان لانے والوں, اے وہ جو ایمان لائے, استجیبوا للہ, امر ہے, آرڈر ہے, حکم ہے, امر ہے اللہ کا, اگر اللہ پکارے تو فوراً چلے جاؤ, وللرسول, اور اگر ہمارا رسول تمہیں پکارے تو فوراً اس کی آواز پر لبیک کہو, چلے جاؤ. کیوں؟ اذا دعاکم لما یحییکم, اس لیے کہ رسول جب تمہیں دعوت دے گا, جب تمہیں پکارے گا تو ماننے کے لیے نہیں پکارے گا, زندگی دینے کے لیے پکارے گا. نبی کے چلنے والے بیٹھے ہوئے ذرا میرے ساتھ بولیے گا, نبی کے کلمہ کو آپ بھی ہیں میں بھی ہوں, اب میں مل کے جملہ کہنا چاہتا ہوں نبی کی شان کے اندر. وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے نبی پکارے تو فوراً چلے جاؤ. نبی کی پکار کا نام ہے ہدایت. کسی لوگوں کو اعتراض, بچے مسلمان بیٹھے ہوئے, آپ کے ہاتھ رکھنے والا کو سامنے رکھے, مل کے فیصلہ کر لوں اور نتیجے تک لے جاؤں, اور ممبر سے میں دیکھ لوں کہ ہر سننے والا ماشاءاللہ بیدار بیٹھا ہوا ہے, تو مجھے آگے بڑھنے میں, دوسری منزل میں جانے میں آسانی ہوگی. بس میرا ساتھ دیتے رہیے گا. اللہ کہتا ہے کہ رسول پکارے تو چلے جاؤ, اللہ پکارے تو چلے جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی پکار کا نام ہے ہدایت, رسول کی پکار کا نام ہے ہدایت. جملہ کہنا چاہتا ہوں, رسول جب پکارے گا تو ہدایت کے لیے پکارے گا. اللہ جب پکارے گا, میں نماز پڑھو اللہ کہہ رہا ہے تو ہدایت ہے نا, اس کی پکار ہدایت ہے. آذان ہوتی ہے, آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر, تو اللہ کی پکار بھی ہدایت, رسول کی پکار بھی ہدایت, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم رسول کی پکار پر چلے گئے تو تمہیں زندگی ملے گی, موت نہیں ملے گی, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پکار زندگی, رسول کی پکار زندگی, ہدایت زندگی. یہ ذہن رکھیے گا, اللہ کی پکار حیات, رسول کی پکار حیات, ہدایت حیات, یہ سب حیات ہے. اور اب دو مقام پہ اللہ نے کہا قرآن کے اندر, اے لوگوں, لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ, جو ہماری راہ میں اپنا گلا کٹائے اسے مردہ گمان بھی نہ کرنا. دیتے رہیے گا, سارے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے, جو مقام پہ ہے لا تحسبن الذین, یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے لا تقتلوا, جو ہماری راہ میں اپنا گلا کٹائے. میں قرآن کی آیتیں پڑھ کر اب نتیجے سے سننے والے کو قریب لے کے آ گیا ہوں. جو ہماری راہ میں اپنا گلا کٹائے اسے مردہ مت کہو, یہ بھی ہے. اسے مردہ گمان نہ کرو, یہ بھی ہے. دونوں چیزوں کو اللہ نے روک دیا ہے.
زبان سے خبردار، ہماری راہ میں مرنے والے کو مردہ مت کہنا، قتل ہونے والے کو مردہ مت کہنا. بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں آل محمد کا چاہنے والا بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. میں نے نہیں کہا، مجھے مت کہنا، قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ کی پکار حیات، رسول کی پکار حیات، ہدایت حیات، شہادت. جملہ دے رہا ہوں میں، جملے کو سنبھالنا. اللہ کی پکار حیات، رسول کی پکار حیات، ہدایت حیات، جو اللہ کی راہ میں مر جائے یعنی شہادت حیات. یعنی قرآن کی ان آیتوں نے ایک اصول دیا، اور وہ اصول یہ ہے کہ جتنا اللہ سے قریب ہوگے اتنا حیات سے قریب ہوگے. جتنا اللہ سے قریب ہوگے اتنا حیات سے قریب ہوگے، اور جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا حیات سے دور ہوگے. لفظوں کو بدل دوں علی والوں، جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ سے دور ہے وہ مردہ ہے. اگر یہ اصول آپ نے سن لیا آخری آدمی تک کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ، جو اللہ سے دور ہے وہ مردہ، تو اب مجھے نبی کی حدیث یاد آئی. میرے نبی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو میری اولاد کی محبت رکھ کے مر جائے وہ مردہ نہیں زندہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. دودھ پڑھ کے بلند تری صلوات پڑھ کے آگے بھی آگے. یہ حدیث آپ کی سینکڑوں میں ہزاروں مرتبہ سنی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ کیا کہا تھا؟ میں نے آپ کے سامنے بڑے اہم نتیجے اور اہم فیصلے کروانا چاہ رہا ہوں آج سرگودا میں، جو میں ممبر میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. اب میں نے آیتیں پڑھ دی، آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے. اب دیکھیں گا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ حدیث آپ اشتہارات پر لکھتے بھی ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ من ماتا علی، بولنا میرے ساتھ، خاموش بیٹھنا ہے. علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. آپ کو بلوانا ہے مجھے اور مزہ پڑھنے کے جب یہ سارے جب بولیں گے. یہ تو بڑی مشکل حدیث ہے کہ جس نبی نے کہا تھا کہ جو میری آل پر مر جائے محبت پر، اس کی موت شہید کی موت ہوتی ہے. اب میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، پوری ذمہ داری سے خود چیک کر کے دے رہا ہوں. صاحب تفسیر الکشاف علامہ زمخشری، انہوں نے کئی جلدوں پر عربی میں تفسیر لکھی، اور تفسیروں کے الگ الگ پہلو ہوتے ہیں، الگ الگ مزاج ہوتا ہے. کوئی فلسفیانہ، کوئی علم کلام، کوئی تاریخی، مختلف انداز سے، کوئی لغت. ادب کے اعتبار سے ان کی یہ تفسیر جس کا انہوں نے نام دیا، یہ ایک عمدہ تفسیر سمجھی جاتی ہے، اور ان کا تعلق ہمارے مسلک و فرقے سے نہیں ہے. علامہ زمخشری اپنی تفسیر الکشاف میں، اتنا بڑا میں نے حوالہ دیا ہے آپ کو، میرے سامنے بیدار ہو کے چلیے گا. تھوڑا سا مائک کو تھوڑا آواز کو صحیح کر دیں ذرا، یہ کب کی آواز آ رہی ہے. یہ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں انہوں نے نبی کی حدیثوں کو لکھا، انہوں نے نبی کی حدیثوں کو لکھا کہ نبی نے فقط یہ نہیں کہا تھا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. یہ جو کہا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا من، توجہ کریے گا، جتنا مطلب بیٹھا ہوا ہے آل محمد کا ذکر سننے آیا ہوا ہے، میں سناؤں گا، اور اپنے ذریعے سے نہیں، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے. اور حوالہ دے دیا آپ نے، دے دیا میں نے آپ کو علامہ زمخشری کا، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو میری اولاد کی محبت رکھ کے مر گیا وہ شہید ہے. وہ کہتے ہیں نبی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا طائبہ، جو آل محمد کی محبت رکھ کے مرا وہ توبہ کیا ہوا مرا. میرے جملے خدا سلامت رکھے. اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو آل محمد کا ذکر سن کے خوش ہونے والوں کو مولا سلامت رکھے، آباد رکھے. میرے بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو. ماتا سنیے گا، میں کوئی آگے تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. میں نے حوالہ دے دیا، جا کے دیکھیں پوری سیریز، پوری چین ہے حدیثوں کی، وہ ساری بیان نہیں کر رہا. 4-5 حدیثیں پڑھ رہا ہوں ان کے حوالے سے تاکہ فیصلہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفور اللہ.
جو میری اولاد کی محبت رکھ کے مر گیا وہ مغفرت کیا ہوا مرا. چل رہا ہے مل کے ساتھ چل رہا ہے. من ماتا اعلیٰ آپ سے تو نہیں لینا. من ماتا اعلیٰ حب آل محمد ماتا مغفور اللہ. جو آل محمد کی محبت رکھ کے مر گیا وہ مغفرت کیا ہوا مرا. نبی نے کہا جو آل محمد کی محبت رکھ کے مر جائے وہ کامل الایمان دنیا سے گیا. وہ مستقبل الایمان اس کا ایمان کامل تھا. جب وہ دنیا سے گیا تو کامل الایمان گیا. تو کیا کہا نبی نے؟ من ماتا اعلیٰ حب آل محمد ماتا شہیدہ. ایک ماتا دائبہ. دو ماتا مغفور اللہ. تین جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے, وہ زندہ ہے, وہ دائب ہے, وہ مغفور ہے, وہ مغفرت کیا ہوا مرا, وہ کامل الایمان گیا. اور اب جا کے حدیث کی کتاب میں دیکھنا, تفسیر میں دیکھنا کہ انہوں نے کہا کہ نبی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد یزف الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجہا. نبی نے کہا کہ جو میری اولاد کی محبت رکھ کے مر جائے وہ جنت میں ایسے سجا کے لے جایا جائے گا جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے. سلامت ہے مولا باقا کیا آپ کو میں نہیں کہہ رہا ہوں. آباد ہے میرا جملہ نہیں ہے, میرے نبی کا جملہ ہے. ذرا بولنے میرے ساتھ ساتھ. من ماتا علی حب آل محمد ماتا دائبہ. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفور اللہ. اپنے جملے نہیں بنا رہا ہوں, نبی کے جملے جو انہوں نے لکھے. من ماتا علی حب آل محمد یزف الی الجنۃ. اب سننا ہے کر دے رہا ہوں میں. یزف الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجہا. جو آل محمد کی محبت رکھ کے مر جاتا ہے اللہ اسے جنت میں ایسے مزین کر کے ایسے سجا کے لے جائے گا جیسے دلہن جیسے عروس اپنے زوج کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے. اور اب نبی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد. آخری آیت تک بیدار رہے. من ماتا علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. نبی نے کہا کہ جو میری اولاد کی محبت میں مر جائے اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بناتا ہے. کس کی قبر کو؟ مومن کی قبر کو. تو فیصلہ کرو علی والوں کہ مومن کی قبر تو فرشتوں کی زیارت گاہ بن جائے اور جو امیر المومنین بن کے آ جائے. قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں چھاؤں میں برکتوں میں انشاءاللہ اپنے بیان کو آگے لے جائیں گے. اور سارا مطلب مل کے میرے ساتھ چل رہا ہے بولتا ہوا بھائی بھائی اور علی کے چاہنے والوں کی. تو یہ نشانی ہے. نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ منافق ہے کہ مومن رنگ چہرے کا بتا دے گا. ذرا پر چھیڑ دیجئے حیدر کرار کی باتیں. آپ کو ہر جگہ وقت نہیں ہوتا اتنا. مولا آپ ریکارڈ میں جملے بات میں سنتے رکھیے گا. میں پھر آپ کے سامنے ایک اور دوسرا موڑ لے رہا ہوں. اب یہاں تک تو بات ہو گئی تھی نا, ابھی میں نے ختم کر دی. نبی کی حدیث سنا دی آپ کے سامنے, لیکن ذرا پھر آپ کے ذہنوں کو تازہ کر رہا ہوں. اس آیت سے کر رہا ہوں. اے ایمان لانے والوں استجیبوا للہ وللرسول. اگر اللہ پکارے تو چلے جاؤ. خدا کرے جو جملہ میں آج سنانے آیا ہوں علی کو ولی ماننے والوں کے سامنے وہ جملہ کیسا؟ استجیبوا للہ وللرسول. اگر ہمارا رسول تمہیں پکارے تو فوراً چلے جاؤ. استجیبوا یعنی لبیک کہو. اس کے بعد چلے جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں چلے جاؤ؟ اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی دے گا. قرآن نے تو کہا تھا, یہ قرآن سننے والوں سے بول رہا ہوں, قرآن نے تو کہا تھا کہ اگر رسول پکارے تو چلے جاؤ. اور مجھے قرآن میں ایک جگہ پہ ملا جہاں اللہ کہتا ہے کہ ہمارا رسول تمہیں پکار رہا ہے اور تم میں سے کوئی پلٹ کے دیکھنے کو تیار نہیں ہے.
سماجوں کا ایک اہم مرحلے تک سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں. وہ قرآن جو کہتا ہے کہ رسول پکارے چلے جاؤ, وہی قرآن کہتا ہے کہیں اور نہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہمارا نبی تمہیں پکار رہا ہے اور تم میں سے کوئی پلٹ کے دیکھنے کو تیاری نہیں. ہمارے دوستوں, علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, یہ تاریخ بڑی پرانی ہے کہ نبی نے پکارا, آواز دی اور لوگ فرار کرتے رہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں حضرت اتنے بڑے نبی ہیں, پہلے صاحب شریعت. میں کہتا ہوں آپ کا جناب کہاں سے بول رہے ہیں؟ قرآن بول رہا ہے اور جناب نوح کے جملے کو نقل کر رہا ہے. نوح کہتے ہیں انی دعوت قومی, کوئی فکر آ رہی ہے انشاءاللہ میرا ساتھ دیے گا, اس لیے من کا بیٹھا ہوا ہے, مل کے ساتھ چلیں گے. جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, اس لیے بیداری صاحب پہنچ جاتے ہیں. اب جو اب تک نہیں بولا وہ میرے ساتھ بولے تاکہ فیصلہ ہو جائے ولایت کے اوپر. اللہ کہتا ہے نوح علیہ السلام کے زمان کا جملہ کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں پروردگار, میرے پالنہار, میرے پروردگار, مجھے پالنے والے, میرے مالک, انی دعوت قومی لیلا و نہارا, مالک میں نے اپنی قوم کو, قومی یعنی اپنی قوم کو رات میں پکارا, لیلا و نہارا, دن میں پکارا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, میں بلاتا رہا میری قوم بھاگتی رہی. عجیب بات ہے, نوح نے فیصلہ کر دیا. تھک تو نہیں رہے؟ خاموش پہ بیٹھو, تھوڑا سا آواز آنے چاہیے. بیداری سے گانے لگا رہے ہیں آپ, لیکن جملوں کو وزن دیں تاکہ میں رک جاتا ہوں. تیزی سے پڑھوں گا بہت زیادہ, ممکن ہے کسی کے سر سے گزر جائے جملہ, اس لیے میں رک جاتا ہوں. نوح نے یہ فیصلہ سنایا کہ میری قوم میدان میں رکتی نہیں ہے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, میں ان کو بلاتا ہوں یہ فرار کرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. قرآن نے فیصلہ کر دیا, مہر لگا دی کہ نوح کی قوم میدان میں ٹکتی نہیں ہے. اب سورہ جمعہ کی آیت پڑھ رہا ہوں, لطف لیے گا انشاءاللہ. قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے, چھوٹا سا سورہ جا کے دیکھیے گا کہ آیت ہے یا نہیں قرآن میں. اللہ کہتا ہے بڑی کمال کی آیت ہے اور فیصلہ ہو رہا ہے. جو علی کو ولی ماننے والے بیٹھا ہوا اس کو ہدیہ دے رہا ہوں, آج جا کے آیت چیک کریں. اللہ کہتا ہے سورہ جمعہ کے اندر, قل یا ایھا الذین ھادوا, رسول کہہ دو, کس سے کہہ دو؟ یہودیوں سے. ان زعمتم انکم اولیاء للہ, اے یہودیوں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو, فتمنوا الموت, تو موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ. مجھے تک پورا جملہ پہنچ جائے. میں جو پیغام دینے آیا ہوں, یہ پیغام اگر ہدیہ ہو گیا انشاءاللہ, میرا اتنے کئی گھنٹوں کا سفر اس کی بہتر سوالت ہو جائے گی انشاءاللہ. میں بیدار رہی کہ جتنے علی والے پیچھے سے بیٹھے ہوئے تاکہ فیصلہ ہو جائے. قل یا ایھا الذین ھادوا, رسول کہہ دو اے یہودیوں, اے ھادوا یعنی اے یہودیوں, ان زعمتم, اگر تمہارا یہ گمان ہے, تمہارا یہ یقین نہیں, تمہارا یہ گمان ہے, انکم اولیاء, کہ تم اللہ کے ولی ہو, فتمنوا الموت, قرآن ہی پڑھ رہا ہوں میں, قرآن سے باہر نہیں جا رہا ہوں, موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے. بولتا ہوں مجمع مولا آپ کو آباد رکھے. آیت ختم ہوئی ہے, اب دوسری شروع کر رہا ہوں اسی کے بعد کی. کیا کہا اللہ نے؟ رسول یہودیوں سے کہو کہ اگر اللہ کے ولی ہونے کا کلیم ہے نا, تو ذرا موت کی تمنا, موت کی امید کر کے دکھلاؤ. اور بعد میں جانتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. رسول ان یہودیوں سے کہہ دو کہ موت کی تمنا کریں, لیکن ہم جانتے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے, اس لیے کہ ان کا ماضی خراب ہے. جس کا ماضی خراب ہے وہ موت کی تمنا نہیں کرتا. پوری کوشش کرتا ہوں, خدا مجھے طاقت دے کہ جملے کو مکمل کر سکوں. اب جملہ بہت قریب آ گیا رزلٹ سے. قل یا ایھا الذین ھادوا, اے یہودیوں اگر تمہارا یہ دام ہے, اگر تمہارا یہ گمان ہے, اگر تمہارا زعم ہے, اگر تم یہ کلیم کرتے ہو, تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو, تم اولیاء ہو, لوگوں کو چھوڑ کر, فتمنوا الموت, تو موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ. ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو. اور اللہ کہتا نہیں, وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, یہ یہودی ابد الآباد قیامت تک موت کی تمنا نہیں کریں گے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اس میں کہ ان کا پاسٹ, ان کا گزشتہ, ان کا ماضی خراب ہے.
واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ پھر کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، رسول کہہ دو یہودیوں سے کہ اے یہودیوں، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اس سے بچنے والے نہیں ہو، تم بھاگتے رہو، موت پیچھے پیچھے آتی رہے گی۔ مجھے بتائیں اللہ نے یہ کیوں کہا؟ اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ نے اس لیے کہا کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، تو قرآن کی 2 آیتوں نے فیصلہ کر دیا۔ نوح نے کہا کہ میری قوم میدان سے بھاگ جاتی ہے، سورہ جمعہ نے کہا کہ یہودی میدان میں ٹکتا نہیں ہے، بھاگ جاتا ہے۔ علی والو تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ کافر کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو بالکل مشرک ہے کافر، اور دوسرا ہے کافر جو اہل کتاب ہے۔ یہودی اہل کتاب ہے۔ خیبر کی جنگ اگر عام مشرکوں سے ہوتی تو ہمیں صبر آ جاتا، لیکن خیبر کی جنگ عام مشرکوں سے نہیں ہے، بھاگنے والے یہودیوں سے ہے۔ اب علی والو قرآن کہے کہ یہ بھاگنے والے، تاریخ کہے کہ وہ بھاگنے والے۔ سلامت رکھے، جملہ مکمل ہو گیا، اگر تھکے نہیں تو میرا ساتھ دے، ایسا نہیں سارے کام میں بیٹھے ہوئے ایسے مل کے ساتھ آ جائے۔ قرآن کہے کہ یہ بھاگنے والے، تاریخ کہے کہ وہ بھاگنے والے۔ اب مجھے بتائیں قرآن نے یہ کیوں کہا یہودیوں سے کہ موت کی تمنا کرو، موت کے میدان میں ٹکو؟ اس لیے کہ یہ دعویٰ کر رہے تھے، ان کا کلیم یہ تھا، ان کا گمان یہ تھا، ان کا گھمنڈ یہ تھا کہ ہم ہی اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ نے کہا اگر اللہ کے ولی ہو نا تو موت کے میدان میں روک کے دکھلاؤ، لیکن اللہ نے کہا رسول یہ رکیں گے نہیں کہ یہودی بھاگ جائیں گے۔ اب فیصلہ کرو علی والو، جو یہودی میدان سے بھاگے جب وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا تو جو یہودیوں کو دیکھ کے بھاگے وہ کیسے بن جائے گا؟ سبھی بلند صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ بسم اللہ، کیا کہنے؟ بھائی سلسلہ مجلس کا میرے بعد میں جاری رہے گا، اعلان بھی ہوا ہے، جہاں تھکے نا مجھے بتائیے گا، میں 5-10-15 منٹ اور لینا چاہ رہا ہوں فضائل کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ولی ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ولی کو ولی ماننے والے، علی کو ولی ماننے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ احمد کے پسینے سے نبی بنتا ہے اور اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے۔ بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے۔ کیا کہنے؟ میرا ساتھ یہ تھا کہ میں کوئی پیغام دے دوں۔ بسم اللہ۔ کہ قرآن سننے والے جن کے دلوں میں شمع ولایت روشن ہے ان سے کہہ رہا ہوں، ہے نا، تو جو میدان سے بھاگ جائے وہ ولی نہیں بنتا۔ کہو رسول اگر ولی ہو تو ٹک کے دکھاؤ، اور اللہ کو فیصلہ کرا نہیں کہ بھاگ جائیں گے یہ، تو جو میدان سے بھاگے وہ ولی نہیں بنتا۔ سورہ جمعہ اور اب سورہ کہف 18واں سورہ، آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، اور ترجمے میں جو رکھا ہے بس تھکنا نہیں ہے، میرا ساتھ دینا ہے۔ حوالہ بھی دے دیا آپ کو میں نے، حوالہ دیتا ہوا آگے کے پڑھ رہا ہوں تاکہ دل چاہے ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے وہ کھول کے قرآن جا کے دیکھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ بس میں آہستہ سے ترجمہ کروں گا، آپ کے دل میں اتر جائے گا تو یہی میرا آنے کا مقصد حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ کیا ہے 18واں سورہ، اب دیکھو اللہ کسے کیا بنا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ بہت دیر تک آپ ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، آپ کے زحمتوں کو تبدیل نہیں کروں گا، بار بار کہہ رہا ہوں میں جتنی دیر بیٹھا ہوا اتنی دیر ہر آدمی بولے انشاءاللہ میرے ساتھ، تو پڑھنے کا بھی حسن ہوگا، سننے کا بھی حسن ہوگا، مجلس کی فضائی فضیلت میں انشاءاللہ برکتوں میں اضافہ ہو جائے گا آپ کے سبحان اللہ کہنے سے انشاءاللہ، اور یہ آیت پڑھنے سے جو آپ میں مکمل کر رہا ہوں۔ سورہ کہف کی 2 آیتیں ہیں، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرنا، اللہ کہہ رہا ہے فسجدوا، کہتے ہیں سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، کانا من الجن، اللہ کہتا ہے وہ جنوں میں سے تھا۔
اور اس نے اپنے رب کے امر کی نافرمانی کی. کس نے؟ ابلیس نے. کیا کہتے ہیں اسے آپ؟ شیطان. تو جو امر کا نافرمان ہو وہ شیطان، اور جو صاحب الامر کا نافرمان ہو سلامت کیسی بھائی صاحب. اب یہاں تک تو اللہ نے قصہ بیان کیا. کون سا قصہ؟ قصہ آدم و ابلیس. کئی مقام پہ آیا قرآن مجید. میں نے جو آپ کو ایک مقام کی آیتیں سنائی ہے. اللہ کہتا ہے کہ ابلیس نے انکار کر دیا. یہاں تک قصہ تو پتہ کر رب. اب اللہ انسانوں سے کہہ رہا ہے، پیدا کرنے والا وہ قہار، جبار، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، وہ مالک الملک، وہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ افتتخذونہ وذریتہ. دیکھو بھولنا ہی میرے ساتھ مزہ تک آئے گا. یہ آیت پڑھ، یہ آیت مکمل نہیں ہوئی ہے. یہ ایک آیت کا ہے کہ اس کے بعد ایک اور آیت آئے گی. اور آیت کا ترجمہ میں رکوع کا کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ جملہ انشاءاللہ راسخ ہو جائے. قرآن سنتے ہیں آپ، اتنا مجھے بیٹھا ہوا ہے تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ جناب اللہ کیا کہہ رہا ہے. اب اللہ کہتا ہے اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مانتے ہو. سامنے جو بیٹھے ذرا دعا کرنا، ساتھ دینا. خاموش نہیں بیٹھنا، میرا ساتھ دینا. اگر تم نفر کیا ہے؟ اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مانتے ہو. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. پیسہ للظالمین بدلا. اور وہ قیامت تک تمہیں گمراہ کرتا رہے گا. تو خبردار شیطان کو ولی مت ماننا. مالک تو نے کہہ دیا کہ شیطان ولی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، لیکن اتنا بتلا دے مالک کہ شیطان ولی کیوں نہیں ہے. یہ جملہ اتنا تھک کے نہیں سننا ہے، ذرا پوری طرح بولنا ہے. بڑا اہم جملہ آنے والا ہے. پوری طرح جتنا آپ نہیں بولے میرے ساتھ بولنا ہے، آپ کے دل میں اتر جائے گا. یہ جملہ تو مکمل ہو جائے گا. یہ ایک آیت میں نے سورہ کہف کی پڑھ دی. اب اس کی بعد والی آیت میں نے اللہ سے بارگاہ میں سے سوال جواب کیا کہ مالک تو نے کہہ دیا شیطان ولی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، کوئی نہیں مانتا ہے نا. لیکن اتنا بتا دیں کہ شیطان ولی کیوں نہیں ہے. کیا کریم ہے ارحم الراحمین اللہ. فوراً اس کے بعد والی آیت میں کہتا ہے، کہیں آگے نہیں، اس کے بعد والی آیت میں کہتا ہے ما اشہدتہم. توجہ کرنا ایک ایک آدمی تک. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. خدا کریم میں ترجمہ کر سکوں اور آپ بیدار ہو جائیں تاکہ فیصلہ ہو جائے. مل کے رفتہ چلنا ہے. کس کو کہا نے اے انسان تمہیں کیا ہو گیا؟ تم شیطان کو ولی کیوں مانتے ہو؟ ہے نا. خبردار شیطان کو ولی مت مانو. مالک تو نے کہہ دیا نہیں مانتے. یہ سارا توحید پر طبقہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن اتنا بتا دے مالک کہ شیطان ولی کیوں نہیں ہے. کہنے لگا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. شیطان ولی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ میں نے شیطان کو زمین اور آسمان کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. جملہ مکمل ہو گیا. قرآن کا جملہ مکمل ہو گیا. مل کے نا سارے آ جائیں. مل کے آنا ہے. یہ جملہ قرآن کا ہے، ضائع نہ ہونے پائے. پوری طاقت چاہ رہا ہوں میں، پوری طاقت. میں آہستہ ہو گیا ہوں تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں. جب دل میں جملہ اتر جائے تو پوری طاقت سے پڑھیے گا. اللہ دلیل دے رہا ہے کہ شیطان ولی کیوں نہیں ہے. کیا پہلی دلیل کیا دی اللہ نے؟ ہم نے شیطان کو زمین اور آسمان کی خلقت پر گواہ نہیں بنایا. اشہدتو کے معنی گواہ بنانا. ماں اشہدتو میں نے گواہ نہیں بنایا. ذرا بیدار رہیے گا. میں اتنا آسان کر رہا ہوں قرآن کے پہچان کو کہ ہر سننے والے کے چل گزرا. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں ممبر سے کون کون اس پہچان کو سنبھالتا ہے. انشاءاللہ علی کو ولی ماننے والا. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ جملہ کے سننے والے کے دل میں اترے گا. جتنے دیوار پہ بیٹھے ہوئے، ادھر بیٹھے ہوئے بچے ہیں، بزرگ ہیں، سنیے گا. پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم نے شیطان کو زمین و آسمان کی خلقت پہ گواہ نہیں بنایا. دوسری دلیل کیا ہے؟ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ. قرآن آگے بڑھا. اور ہم نے شیطان کو خود اس کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. اللہ نے تین دلیلیں دی. شیطان ولی نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے زمین اور آسمان کے پیدائش پر شیطان کو گواہ نہیں بنایا. علی والو جملے کو الٹ دو. اب اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین سے پہلے ہو، آسمان سے پہلے ہو. جملے کے اوپر بیٹھے ہو تو ذرا خوب کرے جملے کے اوپر. اللہم صلی علی محمد
نہیں آ رہی مجھے. دو بھی پڑھ رہے ہیں تو 5 پڑھ رہے ہیں, باقی خاموش بیٹھے ہوئے. اب جملہ جو پوری علی کی فضیلت کا جملہ ہے, اللہ اکبر یا رسول اللہ مل کے سارے آگے تیری تقریر کا ہر قول بجا ہے. اچھا جوہری تیری تقریر کا ہر قول بجا ہے. یہ شرف تجھے سیدہ زہرا سے ملا ہے. ملتی ہیں محنت سے مشقت سے یہ باتیں, جو کچھ بھی ہے تجھے عباس کے بابا سے ملا ہے. حیدری جلدی جلدی میں بیان مکمل کر رہا ہوں. شیطان کو ولی مت ماننا, اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے. مانی کیوں نہیں مانی؟ فوراً بات علی میں کہتا ہے میں نے شیطان کو زمین کی پیدائش پر گواہ نہیں بنایا. ساتھ چلے, آخری جملہ آنے والا ہے. ما اشہدہم خلق السماوات والارض, میں نے شیطان کو زمین کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. میں نے شیطان کو آسمان کی خلقت پہ گواہ نہیں بنایا. اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین کی تخلیق پر بھی گواہ ہو, آسمان کی تخلیق پر بھی گواہ ہو. وَلَا خَلْقًا بِهِ, اور میں نے شیطان کو خود اس کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. اللہ کا ولی وہ ہوگا جو اپنی تخلیق پر بھی گواہ ہو. میں سب کی طرف میں بیٹھا ہوا آواز نہیں آ رہی ہے, پیچھے والے آ جائیں مل کے پوری طاقت سے آواز دینا. اور اب اللہ نے تیسری دلیل دی کہ شیطان ولی کیوں نہیں ہے. اللہ نے بتایا کہ شیطان ولی کیوں نہیں ہے, سنو گے. تیسری دلیل دی کہ اللہ کا وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا, تمہارے مطلب کا جملہ آ گیا. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میری سیرت یہ ہے کہ میں کبھی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مولا بات رکھے. جملہ مکمل ہو گیا. سناؤ مسلمانوں کو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ کہتا ہے شیطان ولی نہیں ہے, نہ وہ اپنی تخلیق پہ گواہ, نہ زمین پر گواہ, نہ آسمان پہ گواہ, اور ہم کبھی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتے. تو اب اللہ جس سے اپنا کام لے لے وہ اللہ کا ولی ہوگا نا. اب اللہ جس سے اپنا کام لے لے وہ اللہ کا ولی ہوگا. کیا قرآن کی آیت پڑھوں, اللہ نے قرآن میں کہا علم یجدک یتیما فآویٰ, حبیب تو یتیم تھا, ہم نے تیری پرورش کی, پرورش کرنے والا ابو طالب. بیان بہت طویل نہیں ہو رہا ہے. کو ولی ماننے والوں سے خطاب کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں کبھی گمراہ سے اپنا کام نہیں کیا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے تجھے یتیم پایا تو تیری پرورش کی. پرورش کرنے والا ابو طالب, اور اللہ کہہ چکا تھا کہ میں جس سے اپنا کام لوں وہ میرا ولی ہے. تو دنیا پریشان ہے کہ علی ولی اللہ ٹھیک ہے یا نہیں. قرآن کہتا ہے کہ علی کا باپ ابو طالب بھی ولی اللہ ہے. بلند صلوات مل کے محمد والے محمد. آیتیں پڑھ رہا تھا میں, بیان کو آخری ملحوظ قریب بھی کر رہا ہے. اول و آخر نسبت دارت, اول میں نے آیتیں پڑھی, آخری بیان میں بھی آیتیں پڑھ کر بیان کو مکمل کر رہا ہوں. لیکن نیند تو نہیں آ رہی. ساتھ سے جب میں دیکھ رہا ہوں ایک ایک دو نیند آ رہی ہے, نیند تھوڑ کے طرح میرا ساتھ دیے گا. جیسے کہ سرکار مطالب کا ذکر آیا. سبحان اللہ, واہ واہ. سارے بولیں گے میرے ساتھ ساتھ. نبی کے چاہنے والے ہیں. میں قرآن کی آیت اور تاریخ کی اس ڈاکومنٹری کو ملا کر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھو, جس رات اللہ نے پھر ربیع کا مہینہ بھی اگلا مہینہ یہ بتانے والا ہے, یاد رہے گا انشاءاللہ. بس شاید یہ آخری جملہ ہو جائے, میرا ساتھ دینا ہے.
ہوا کرنا ہے پوری طاقت کے ساتھ. کیونکہ مجلس کا اصول یہ ہے کہ ذاکر بھی بولتا ہے سامنے بھی بولتے ہیں. ہم فقط خاموش کے ماننے والے تو ہے نہیں. اب سنیے گا, بڑے بڑے محدثین نے, راویان برحق نے لکھا کہ جس رات اللہ نے میرے نبی کو معراج پر بلایا, اس رات میرے نبی کا قیام تھا جناب ام ہانی کے گھر میں. مطالب کے ساتھ جناب ام ہانی, میں نہیں کہہ رہا ہوں تاریخ کیا ہے, اس وقت رسول اردو کتاب ہے, اس میں بھی آپ کو مل جائے گا, اور عربی فارسی کتابوں میں مل جائے گا معراج کے واقعے کے اندر. کہ سنیے گا, بار بار اپیل نہ کرنا پڑے, اتنا مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے, بڑی دیر سے نعرے میں لگا رہا ہے, تعبیر دے رہا ہے, 2-4 منٹ میرا ساتھ دینے سے پوری طاقت کے ساتھ, تاکہ جتنا میں چاہ رہا ہوں اس منزل پر مجلس آنے میں مسائل پہ آ جاؤں, اور کام میں جملہ آپ کے ہدیہ کر رہا ہوں میں, اور شاید آخری کلمہ ہو جائے. جس رات اللہ نے معراج پر بلایا نبی کو, مورخ کہتے ہیں کہ اس رات نبی قیام کر رہے تھے ام ہانی کے گھر میں. حکم آیا کہ رسول اٹھو. رسول, اب آپ سے بھی کہہ رہا ہوں ذرا ہوا کرنا, میرے ساتھ بولنا. سارے پیچھے دبا کر جو سامنے والے خاموش ہوتے ہیں, میں سامنے بیٹھا ہوں تو بیٹھے ڈر جاتا ہوں کہ سارے خاموش بیٹھے, سارے بول رہے ہیں, مل کے بولیں گے آپ. حکم آیا رسول اٹھو. رسول اٹھے, حکم الہی کا عمل کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ گئے, عرش کی بلندیوں تک گئے. کہاں سے گئے؟ ام ہانی کے گھر سے. ہانی کہہ رہی ہے, اب میں آیت پڑھ رہا ہوں, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو لیلاً, رات کے وقت, من المسجد الحرام. مولا بارک ایک فیصلہ ہو رہا ہے انشاءاللہ تاریخی جمعے کے اندر. سلامت رہے سارے قرآن پڑھنے والے, علی و ولی کو ماننے والے, نبی کے چاہنے والے کرنا کو. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ مشہور آیت ہے, پاک ہے وہ اللہ, منزہ ہے, بے عیب وہ اللہ جو اپنے بندے کو محمد کو لے گیا رات کے بعد. کہاں سے لے گیا؟ من المسجد الحرام, مسجد الحرام سے. اب مجھے بتائیں, تاریخ کہتی ہے کہ ام ہانی کے گھر سے گئے, قرآن کہتا ہے کہ مسجد سے گئے. کیا نعوذ باللہ خاتم بننا ہے, کیا اللہ کو عربی نہیں معلوم تھی؟ اور کیا کہتے ہیں اللہ کہ میں ام ہانی کے بیت سے, میرا بیت گھر سے لے لیا, گھر سے نہیں کہا, میرا مسجد الحرام. اب قرآن کہتا ہے کہ مسجد سے گئے, تاریخ کہتی ہے کہ گھر سے گئے. اب فیصلہ کیسے ہو؟ تو اب میں پھر ایک آیت پڑھ کے فیصلہ کر رہا ہوں. جہاں اللہ نے مشرکوں کو منع کیا نا کہ دیکھو آگے بتانا, تو جانتے ہیں اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ عجیب آیت ہے, آپ کو کیا کر رہا ہوں, کہنے لگا انما المشرکون نجس, مشرک نجس ہے. پھر کہتا ہے فلا یقربوا المسجد الحرام, اور خبردار مشرک مسجد الحرام کے قریب نہ آنے پائے. جب جاتے ہیں عمرے پر, حج پر, تو ابھی خانہ کعبہ کئی کلومیٹر کے بعد آئے گا, لیکن پہلے ہی ایک بورڈ لگا ہے جہاں لکھا ہے کہ جہاں سے مشرک کا آگے جانا منع ہے, مولا بالا کے حرام ہے نا. حالانکہ ابھی کعبہ نہیں آیا, کعبہ تو کئی کلومیٹر کے بعد آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے کے اطراف کا علاقہ بھی مسجد الحرام میں شامل ہے. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آ گیا, یہ میرا پیغام تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی کلومیٹر پہلے بورڈ لگا ہوا ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ مشرک مسجد الحرام کے قریب نہ آئے. تو وہاں بورڈ نہیں لگا ہے, بورڈ تو کئی کلومیٹر پہلے لگا کعبے سے. اس کو ہم سمجھ میں کیا آیا ہمارے کہ کعبے مکے کے اطراف کا علاقہ بھی مسجد الحرام میں داخل ہے. لوگ یہ بات کب سمجھے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی مشرکوں کے حوالے سے. ہم اس دن سمجھے جب پیغمبر معراج پر گئے. مکمل ہو گیا میرا. لوگ یہ بات کب سمجھے؟ جب یہ مشرکوں والی آیت نازل ہوئی کہ مشرک آگے نہ جائے. ہم علی والے اس دن سمجھے جب پیغمبر معراج پر گئے. اب مجھے علی والے بتائیں, مسلمان بتائیں, بھائی اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا میں مسجد سے لے گیا. تاریخ نے کہا کہ ام ہانی کے گھر سے لے گئے, ہے نا. تو مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے گھر کو مسجد کہا یا مسجد کو گھر کہا. یہ اللہ کی باتیں اللہ جانے, لیکن دو ہی باتیں ہیں, یا تو گھر تھا ام ہانی کا جسے اللہ نے مسجد بنا دیا, یا مسجد تھی اللہ کی اسے ام ہانی کا گھر بنا دیا. اب یہ اللہ کی باتیں اللہ جانے, مجھے نہیں پتا کہ گھر کو مسجد کہا یا مسجد کو گھر کہا. لیکن میں ان سے کہہ رہا ہوں جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں کہ اگر ابو طالب کافر تھا تو کیا اللہ کو, محمد کو عرش پہ بلانے کے لیے کسی مسلمان کی بیٹی کا گھر نہیں ملا؟
ایک اور پڑھ دوں آپ کے ساتھ نہیں کرنے لگا تو نہیں رہے تھک تو نہیں رہے بھائی آپ کو کہہ رہا ہوں آواز نہیں آ رہی مجھے خدا سارے حاضر مجلس کی توفیقات میں اضافہ کرے. قبلہ صاحب اتنا اچھا خطاب فرما رہے ہیں اور ماشاءاللہ اتنا مجمع بھی موجود ہے لیکن نعرے کی آواز جو ہے وہ معیار نہیں ہے اس کا. آج اب ایسا نعرہ لگنا چاہیے کہ والی نجف اس کا آپ کے داد دے. نعرہ حیدری جو آپ یا علی میں زور سے کہتے ہیں نا یہ یا علی مدد کہنا میرا شناختی کارڈ ہے. نہیں کر رہا ہوں اپنا ایمان میں عقیدہ دے رہا ہوں. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے جو علی کا نعرہ لگاتے ہیں بیٹھے ہوئے. خدا پاک مجلس ساجد بلو صاحب کے والدین کی صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کے برادران اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور ساری سے بیٹھے ہوئے پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے آپ بتا جتنے میرے بزرگ ہیں ماننے والے جانا جاننے والے خدا سب کی حاجت کو پورا کرے. میں اب آخری کلمات ادا کر رہا ہوں اور جب تم یا علی کہتے ہو نا تو اب کان پہنچاتے ہیں یہ سنتے سنتے کہ جناب علی سے مدد مانگنا حرام بدعت شرک. یہ یا علی جو کہتے ہو یہ بدعت حرام ہے. اچھا میں اگر پوچھوں اعتراض کرنے والے سے کہ تمہارا دلیل کیا ہے کہ ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ وہ کہتا ہے جناب قرآن میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے بھائی قرآن میں؟ قرآن میں لکھا ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتے ہیں جناب اللہ کہتا ہے کہ مدد فقط اللہ کی. اس لیے کہ ایاک نستعین کا ترجمہ یہ ہے کہ فقط تیری عبادت اور فقط تجھ سے مدد. تو میں کہوں گا جناب اگر یہی بات ہے تو مجھے بتاؤ 39 دن تک جب خیبر فتح نہ ہوا تو کیا روزانہ کی نماز میں میرا محمد ایاک نستعین نہیں پڑھتا؟ اگر آپ بیدار ہیں اگر آپ پیچھے والے بیدار ہیں تو میں کہنا چاہ رہا ہوں فجر کی نماز میں نبی نے پڑھانا ایاک نستعین, ظہر میں پڑھانا ایاک نستعین, عصر میں پڑھانا ایسے خاموش رہیں عصر میں پڑھانا نبی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین, مغرب میں پڑھانا نبی نے ایاک نستعین, عشاء میں پڑھانا نبی نے ایاک نستعین. پابندیگار تو مدد کر دے, پابندیگار تو مدد کر دے. کیا خیبر میں اللہ مدد کرنے آیا؟ اللہ تو نہیں آیا, اللہ کا آرڈر آیا نادے علی علی کو مدد کرنے پکارو. تو بھی ایاک نستعین کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ مدد مانگو خدا سے, مدد دینے کے لیے علی آئے گا. بھول کرتا ہے قلبوں سجدے کرے سب فضول کرتا ہے. علی شہنشاہ کا نعرہ جو بھی لگائے خوش ہو کر خدا بھی اس کی عبادت قبول کرتا ہے. پر علی مالی مل کے بولو دم دم علی علی, ہر دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی. کل ایمان ناطق قرآن یک زبان بے بہا نعرہ میں نے مجلس پڑھتی ختم کر دیا آپ کے سامنے. ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے, میری خواہش ہے. میں اتنی دیر سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا سورہ فاتر کی آیت پڑھ رہا تھا. میں نے آپ کے سامنے نبی کی حدیثیں پڑھی, نبی کے چاہنے والوں کے سامنے میں نے اتنی چیزیں پڑھی, آیتیں پڑھی, بار بار آیتیں پڑھی آپ کے سامنے. سورہ فاتر کی پڑھی, سورہ انفال کی پڑھی, مختلف آیتیں پڑھی آپ کے سامنے. شہادت کا ذکر کیا, عبادت کا ذکر کیا, ہدایت کا ذکر کیا, لیکن میں کچھ نہیں کر رہا تھا. میں تو اتنے مجمع کے سامنے مجمع کو شراب حب علی پلا رہا تھا. اور خبردار اس شراب کو کبھی نجس نہ سمجھنا. میں طویل نہیں کروں گا. میں زمین میں ملائی ہوئی, چادر تطہیر میں چھانی ہوئی, انبیاء کی جانی پہچانی ہوئی. آدم نے پی تو خلافت ربانی مل گئی, نوح نے پی تو کشتی کو روانی مل گئی, امت نے پی تو محمد کی غلامی مل گئی, رضوان نے پی تو جنت کی دربانی مل گئی.
اشارہ کروں گا تو میں تم سے اجازت لے لوں گا. بس دائیں بائیں جتنا بیٹھا میں مجمع اسی طریقے سے استقبال کرے جملوں کو. خبردار اس کو نجس نہ سمجھنا. آدم نے پی تو خلافت ربانی مل گئی, نوح نے پی تو کشتی کو روانی مل گئی, امت نے پی تو محمد کی غلامی مل گئی, رضوہ نے پی تو جنت کی دربانی مل گئی, یوسف نے پی تو حکمرانی مل گئی, زلیخا نے پی تو جوانی مل گئی, اولیاء نے پی تو طریقت کا نشان ہو گئے, صحابہ نے پی تو سلمان ہو گئے, اہل بیت نے پی تو بنیاد ایمان ہو گئے. تو مجھے کہنے دو کہ جس نے پی وہ پاک ہو گیا, جس نے پی نہیں وہ ناپاک ہو گیا, اور جو پی کے مکر گیا وہ ہلاک ہو گیا. ایک اور جملہ پڑھیں. بسم اللہ. میں نے جو پڑھنا تھا وہ سننے والوں کی خدمت میں پڑھ دیا ہے, لیکن اب دیکھو آپ علی کے فضائل پر خوش ہو رہے ہیں نا. کوئی بات پیپر سے کوئی ذاکر خطیب عالم کوئی بھی بیان کرے خوش ہو کے میری نار لگاتے ہیں فوراً. جوش مارنے کی تو آپ کے تہذیب ادب ہے حضرت علی کی مجلس کی, لیکن دشمنوں سے نہ علی کے فضائل حلق سے اترتے ہیں نہ حسین کے فضائل حلق سے اترتے. کہنے کی جناب یہ حسین کی جو ساری خوبیاں تھیں, سنیے گا جملہ کیا لکھا ہے اعتراض کرنے والے نے, حسین کی جتنی خوبیاں تھیں آپ کا ایک جملہ پڑھ دیں تو اب استقبال کرنا ہے, مل کر تھکنا نہیں ہے میرے ساتھ ساتھ. یہاں سے آخر تک کہتے ہیں حسین کی جو اپنی خوبیاں تھی ساری, جو اپنی ذاتی کوئی خوبی تھی نہیں. اچھا بھائی کہ ذاتی خوبی نہیں تھی حسین کی, تو کیا تھا؟ کہتے ہیں یہ تو محمد کی گود کا نتیجہ تھی. بات ہے یعنی عجیب, حسین کی اپنی ذاتی خوبی ہے ہی نہیں, جو بھی خوبیاں ہیں محمد کی گود کا نتیجہ ہے. اب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے کہ حسین کی ساری خوبیاں محمد کی گود کا نتیجہ تھی, تو میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنے قول سے پھرنا مت, اسی قول کو آگے بڑھا دو کہ گود ہی بناتی ہے اور گود ہی بگاڑتی ہے. حسین کی جتنی خوبیاں تھی وہ محمد کی گود کا نتیجہ تھی, تو یزید کی جتنی خرابیاں تھی وہ کس گود کا نتیجہ. کربلا میں دو چیزیں تھیں, ایک امامت, دوسرے خون. امامت میراث محمد, خون میراث ابو طالب. کربلا کی جنگ حسین نے امامت سے نہیں اپنے خون سے جیتی.
عاشور کے دن ابو طالب کے خاندان کے 18 جوان شہید ہوئے اور 11 محرم کو جو بیویاں خاندان ابو طالب کی اسیر ہوئی ان کی تعداد 40 سے زیادہ ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. دیکھو ہماری آوازیں بلند ہیں. میرے 8ویں امام رضا نے اپنے صحابی سے کہا تھا یا ابن شبیب ان کنتا باقیاً علی شیء فابکی علی جدی الغریب. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. خدا ان آنسوں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دیں. میرے 8ویں امام نے کہا کہ ابن شبیب جب بھی تیرا کبھی رونے کا دل چاہے تو پہلے میرے مظلوم جد حسین پر گرجا کر. 40 سے زیادہ بیویاں، 18 جوان اور 60 سے زیادہ بچے ابو طالب کے خاندان کے قیدی بنائے گئے. سن لیا نا آپ نے؟ لیکن مجھے ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنے دو. 40 سے زیادہ بیویاں تھیں، 18 جوان تھے، 60 سے زیادہ بچے ابو طالب کے خاندان کے اسیر ہوئے کربلا میں. لیکن میں کیسے کہوں کہ جب قافلہ آزاد ہو کر مدینے آیا تو بیویوں کی گود میں کل 5 بچے تھے. باقی بچے کہاں گئے؟ کوفے سے دمشق تک. تم رو رہے ہو لیکن ہوتے ہوئے جملہ سننا. کوفے سے دمشق تک 32 منزلیں تھیں. یعنی کوفے سے دمشق تک 32 دنوں کا راستہ تھا. اور جانتے ہو آل محمد تو کتنے دنوں میں پہنچایا گیا؟ 16 دنوں. ظالم ناکوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حاکم کے دربار میں جلد پہنچنا ہے، ناکے تیزی سے دوڑاؤ. بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. بچے بیویوں کی گودیوں سے اچھل اچھل کر گرتے رہتے. بیویاں چیختی رہتی، قافلہ چلتا رہتا. خدا معلوم آل محمد کے خاندان کے کتنے بچوں کی گمنام قبریں بن گئی جن کا آج پتہ بھی نہیں ہے. لیکن سنو، ایسا ہی کوئی دن تھا مغرب کے قریب کا وقت. ایسا ہی کوئی دن تھا قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچ چکا تھا. ایک مرتبہ بی بی زینب نے مڑ کر اس ناقے کو دیکھا جس پر سکینہ کو باندھا گیا. تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں. دیکھو ایک جملہ اور سن لینا. یہ چھوٹی بچی 3-4 سالہ بچی جس کے شام میں قبر ہے، اس کا حق تو یہ ہے نا کہ یہ گود میں چلی، چھوٹی بچی ہے. لیکن جب قافلہ کربلا سے چلا ہے نا تو بچی کو گود سے چھین کر ایک اکیلے ناقے پر رسیوں سے چٹا کر باندھا گیا. سنیں گی ہے نا جی؟ بچی اکیلے ناقے پر چٹا کر باندھی گئی. سنیں گی کہ بچی کھلی کیسے؟ بی بی زینب کی نگاہ اسی ناقے پر تھی. ایک بار بی بی زینب نے ناقے کی پشت سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے. بے اختیار بی بی نے اپنے کو زمین پر گرایا اور کہا قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی آزاد نہ کر دی جائے. رونے والے اب جو بچی کو کھولا گیا تو سینہ بھی لہو لہان تھا، پشت ناقہ بھی لہو لہان تھی. بس مسائل ہو گئے. 11 محرم کو قافلہ کوفے گیا. خدا آپ کی آبادوں کو سلامت رکھے. اور وہاں رک کر پھر وہاں سے نکلا ہے شام کے لیے. شہر حمص کے قریب بچی پھر اکیلے ناقے پر تھی. بی بی زینب کی نگاہ پڑی، دیکھا ناقہ خالی ہے، ناقے پہ کوئی نہیں ہے، نگاہ خالی. بی بی نے پھر اپنے آپ کو زمین پر گرایا. سید سجاد بار بار کہتے تھے کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی کا اپنے کو ناقے سے گرا دینا، اس لیے کہ جب انسان زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دیکھ دیتا ہے. میری پھوپھی کیا کرتی؟ ہاتھ کو دونوں بندھے ہوئے. بی بی زمین پر آئی، اٹھ کر کھڑی ہوئی. شریکت الحسین بھی ہے نا، فاطمہ زہرا کے پردے کی وارث بھی ہے. کھڑی ہوئی اور کہنے لگی قافلہ اس وقت تک بڑھے گا نہیں جب تک کہ میری بھتیجی نہ مل جائے. مقتل کے جملے سنو گے. سید سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں ہم جائیں بچی کو تلاش کرنے؟ کہا بیٹے بھائی نے اسے میرے حوالے کیا تھا.
تیرے حوالے نہیں کہتا، تو یہی قافلے کے پاس کھڑا رہے. شہزادی زینب چلی، شہزادی ام کلثوم چلی اور آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ اگر تمہارے کانوں تک میری آواز آئے تو لبیک کہنا. راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے پیچھے تھا، اتنے میں ایک ناقہ سوار آتا نظر آیا. بیوی نے اسے روک لیا، آخری جملہ، اور کہا اے شخص تو نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا بی بی میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی، لیکن میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا. سنیں گے ناقہ سوار ہے جملہ، کہا بی بی میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا. خدا کی آوازوں کو سلامت رکھے، میرے میں شرم نہ کرنا. بی بی چونکہ وہ بچی منہ کے بل آئی تھی، اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا. کہا تو نے کہاں دیکھا؟ تو نے کہاں دیکھا؟ اس نے اشارہ کیا. بیوی آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ اگر میری آواز سنو تو لبیک کہو. مغرب کے قریب کا وقت تھا،